بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ عملیات کی دنیا میں حصار کیوں لگایا جاتا ہے، کڑا کیوں مارا جاتا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو اس عمل میں بتائے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ حصار کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حصار ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بیشتر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں حصار کیا ہوتا ہے اور خود کو بلاؤں اور دیگر مخلوقات سے محفوظ رکھنے کے لیے کڑا کیسے لگایا جاتا ہے، حصار کیسے بنایا جاتا ہے، دائرہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حصار کیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حصار ہے کیا۔ بہت سارے عاملی نظرات حصار لگا لیں، کڑا لگا لیں، دائرہ لگا لیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا۔ حصار کے معنی ہے دائرہ لگانا، گھیرا لگانا، حلقہ، قلعہ کہہ لیں، پناہ گاہ کہہ لیں، پناہ گاہ کہہ لیں، یا پھر اس کو آپ سیکیورٹی جو ہے میدان وہ کہہ لیں جس کے ارد گرد سیکیورٹی کھڑی۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ایسا روحانی کڑا ہے، روحانی دائرہ ہوتا ہے جو عامل خود کو جنات، موکلات، عصیب اور دیگر بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بناتے ہیں۔ کوئی بھی چلہ کرنے سے پہلے عامل اپنا حصار قائم کرتے ہیں، خاص طور پہ موکلات یا جناتی چیزوں سے متعلق چلہ کشی کے لیے یہ حصار لگانا، کڑا لگانا، گھیرا لگانا، حلقہ باندھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مختلف معاملات میں مختلف اقسام کے مختلف طریقوں کے حصار ہوتے ہیں۔ عملیات کی دنیا میں کئی قسم کے حصار بنائے جاتے ہیں، جن میں خون سے اور مخصوص مٹی سے بھی حصار بنایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ چلہ یا عمل کی نوعیت کے مطابق حصار بنتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک طرح کا حصار نہیں ہوتا۔ مختلف افراد کے لیے مختلف طرح کا حصار کیا جاتا ہے، اور اکثر عامل زیادہ سے زیادہ وقت حصار میں رہتے ہیں اور عموماً اپنے گھر کے گرد بھی حصار قائم کرتے ہیں۔ کہیں جاتے ہیں، آتے ہیں تو اپنے گھر سے جاتے ہوئے تمام اہل خانہ کو حصار لگا کے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں کا حصار، اپنی دکانوں کا حصار لگاتے ہیں، آستانے کا حصار لگاتے ہیں، اور اسی طرح پیر صاحبان حضرات جو ہیں وہ بھی حصار لگاتے ہیں۔ یہ حصار ہر عامل لگاتا ہے، ہر پیر فقیر حصار لگاتا ہے۔ تو حصار کے بہت سارے عمل ہیں، جن میں سفر کے دوران چوروں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے بھی حصار بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگل یا ویرانے میں جانوروں سے حفاظت کے لیے بھی حصار بنایا جاتا ہے۔ یہی حصار قبرستان، جنگل یا ویرانے میں چلہ کشی کے دوران عاملوں کو جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اعمال جلالی میں بھی حصار کرتے ہیں تاکہ اس کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ جنات یا ارواح بد سے حفاظت کے لیے بھی حصار کیا جاتا ہے۔ موکلات کے اعمال میں بھی جب موکلات کو حاصل کرنے کا یا قید کرنے کا، پابند کرنے کا عمل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حصار کیا جاتا ہے۔ موکلات کے اعمال میں بھی حصار کیا جاتا ہے تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ متعدد اعمال کے حوالے سے مختلف حصار بنائے جاتے ہیں۔ عام بندے کی بلاؤں اور عصیب حفاظت کے لیے حصار، عام بندے کی بلاؤں کے لیے حصار اور عصیب حفاظت کے لیے حصار۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عام شخص جس کا عملیات سے اتنا خاص
واسطہ نہ ہو وہ بھی اپنی روٹین کی حفاظت کے لیے حصار بنا سکتا ہے، عام طور پر حفاظت کے لیے حصار بنا سکتا ہے۔ عام طور پر عامل اس حوالے سے نہیں بتاتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام بندہ اپنے لیے حصار نہیں بنا سکتا۔ ہم تو ساری دنیا کو اس کی اجازتیں دیتے ہیں کہ اپنا حصار لگائیں، اپنا حصار لگائیں، پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ اپنا حصار لگائیں۔ یاد رکھیں، روٹین کی زندگی میں صدقہ بھی ایک طرح سے حصار کا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی جانب آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، روک دیتا ہے، رخ پھیر دیتا ہے، بلاؤں کا، مصیبتوں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، اس کے علاوہ اگر کوئی بلاؤں سے اپنی حفاظت کے لیے حصار بناتا ہے تو ایک حصار کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ عمل یا حصار کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ جس کا ارادہ ہو وہ پہلے ڈسکس کر لے اور کچھ اہم معاملات میں رہنمائی لے لے تاکہ غلطی کا امکان ذرہ برابر باقی نہ رہے۔ اب ایک جسمانی حصار ہے، جسے بدنی حصار کہہ لیں، جسمانی حصار کہہ لیں۔ اس حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ چہار کل، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک درود پاک پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں، پھر ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں۔ اس طریقے سے اس حصار کو جسمانی یعنی بدنی حصار کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ماحولی حصار۔ رات کے وقت بستر پر لیٹ جانے کے بعد صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اور 3 دفعہ دستک دیں، یعنی سادہ زبان میں 3 دفعہ تالی بجائیں۔ اسے حصار ماحولی حصار کہتے ہیں۔ اس حصار کو ماحولی حصار کہتے ہیں۔ چوتھا ہے ایک ہے مکانی حصار۔ اگر آپ کسی جگہ دیر تک بیٹھنا ہو، جس طرح دفتر یا دکان، یا تو بدنی حصار والا عمل اس ترتیب سے پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے گرد ایک خیالی دائرہ کھینچ دیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دائرہ آپ کی پیشانی کے عین سامنے سے شروع ہوا ہے اور دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں جانب سے اپنی جگہ پیشانی کے سامنے ختم ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی سادہ حصار ہے، جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں، یا کہہ لیں کہ اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، اس لیے یہ حصار آپ بنا سکتے ہیں۔ یاد رہے، ایک بار حصار سے باہر نکلتے ہی وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جگہ ویسے ہی اوپن تصور ہوگی جیسے پہلے تھی، ویسے ہی اوپن یہ جگہ تصور ہوگی جیسے پہلے تھی۔ یہ حصار باوضو اور پاک حالت میں بنائیں۔ کوئی بھی شخص یہ والا حصار بنا سکتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے ڈسکس کر لیں، مشورہ کر لیں اور اہم معاملات میں رہنمائی لے لیں تاکہ غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ یہ عمل اس وجہ سے کیا جاتا ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔